علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج اس وقت جو صورتحال جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت روس اور یوکرائن کا جو معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایک تقریباً 2 سال سے جاری ہے، اور لیکن اب جب یہ جنگ جو ہے اپنے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اختتام، تو خیر میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک خاص ایسے پوائنٹ پر پہنچنے والی تھی جس میں کہ روس کی فتح جو ہے یقینی نظر آ رہی تھی، تو ایسے کے اندر جو ہے پھر جو امریکہ نے اور نیٹو نے انٹری ڈالنے کا پلان جو ہے فائنل کر لیا ہے۔ اب آج ہوا یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر قبل جو معلومات ملی ہیں وہ یورپین یونین سے اور جو پینٹاگن سے وہ مل رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ شاید اگلے 3 یا 4 روز کے اندر جو ہے امریکہ یا نیٹو، ظاہر سی بات ہے امریکہ نیٹو ایک ہی بات کہیں گے، نیٹو سے کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے، وہ کہیں نہ کہیں روس کے اوپر کسی 2 جگہ سے وہ پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا اگر یہ پیش قدمی ہوئی تو کیا یہ معاملہ پھر ایسا ہے کہ روس کو پیچھے ہٹ جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ روس کو شکست ہو جائے گی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونے نہیں جا رہا۔ اور اس تمام صورتحال کے اندر جو پوزیشن اس وقت بن رہی ہے اس میں یہ ہے کہ آج فن لینڈ کے اندر ایک بہت اہم میٹنگ جو ہوئی ہے، اس میں جو روس کے اوپر جہاں سے مطلب اٹیک جو کیا جائے گا، مطلب اب جو پہلا جو لگ رہا ہے مجھے، جو فن لینڈ سے خبریں آئی ہیں، وہ لگتا یہ ہے کہ فرسٹ جو ہے اٹیمپٹ وہ شاید غالباً نیٹو کی طرف سے ہی ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے اس ویلاگ کے علاوہ بھی بین الاقوامی جو میرے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں اس پر میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اگر روس ورسز نیٹو اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں شاید غالباً مجھے لگتا ہے، میں کوئی مطلب آئی ایم ناٹ اے ڈیفنس ایکسپرٹ، لیکن جو مجھے نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے غلطی بھی ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ جو پہلے اٹیمپٹ کرے گا شاید ہو سکتا ہے اس کو اس میں کامیابی ہو، لیکن ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ حملہ کرنے والے جو ہوتا ہے وہ حملہ تو کر دیتا ہے، لیکن جوابی کارروائی یا جوابی رد عمل ایسا ہوتا ہے کہ پھر حملہ کرنے والے کو اپنے سابقہ فیصلوں پر پچھتانا پڑتا ہے۔ تو یہاں ایسی صورتحال بھی بن سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو روس نے تمام اپنے لٹویا سمیت جو بالٹک ساگر جو سمندر ہیں ان کے ساتھ، اور ادھر بلیک سی کے ساتھ جو ہے تمام جو ہے ڈپلائمنٹ مکمل کر دی ہے، اور روس نے اپنے شہروں کے اندر، مختلف شہروں کے اندر اس نے نیوکلیئر بڑے ہتھیار جو ہیں وہ نصب کر دیے ہیں۔ لیکن میں نے جب ان کی تفصیل پتہ کرنی چاہی کہ کہاں تک وہ کن کن شہروں پہ، تو وہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا۔ غالباً شاید ہو سکتا ہے ان کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی، لیکن صرف یہ ہماری ہی بات نہیں، بلکہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کو بھی ابھی تک یہ نہیں پتہ لگا کہ روس کے کن کن شہروں کے اندر، کیونکہ روس ایک بہت بڑا، اس کا جو ہے حدود اربع کافی بڑا ہے، اس کی سرحدیں جو ہیں فن لینڈ سمیت اور دوسرے ادھر یوکرائن کے ساتھ، اور کئی جو دوسرے اسٹونیا، لٹویا وغیرہ، پولینڈ، ادھر ان کے ساتھ بہت قریب قریب ان کے راستے جو ہیں، ریاستیں پڑتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان پر ان کو ان کے لیے کو اٹیکنگ پوزیشن بنانے کے حوالے سے انہوں نے اس مقام کو خفیہ رکھا ہے، کیونکہ جو نیٹو کے بھی کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ روس نے اتنی بڑی ڈپلائمنٹ نیوکلیئر آرسنلز کی نہیں کی ہے جتنی کہ وہ وہاں سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دونوں طرف کے دعوے ہیں، واللہ علم بالصواب، کچھ پتہ نہیں کہ کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو جو میں نے معلومات کی ہے وہ یہ ہے کہ روس جو ہے کم از کم 3 سے 4 جگہ پر ایک ساتھ، کم از کم 4 نہیں تو کم از کم 3 جگہ تو حملہ ضرور کرے گا، اس میں ایک جرمنی اور ایک فرانس اور ایک برٹن ضرور ہے، کیونکہ مجھے کچھ پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ جو ریاستیں ہیں لائک اسٹونیا وغیرہ یا مالدووا، کہنے کو تو وہ چلی گئی ہیں، انہوں نے نیٹو سے مدد طلب کی ہے، لیکن در پردہ اندر سے ان کی ان خبروں جو مل رہی ہیں مالدووا سے یا اسٹونیا وغیرہ سے، تو وہاں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دونوں سائڈیں جو ہے نا اپنی محفوظ رکھی ہیں، اگر انہوں نے دیکھا کہ جنگ چھڑ گئی اور فوری طور پر اگر کوئی معاملہ خراب ہوا تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ روس کے ساتھ چلے جائیں یا روس کے حق میں ہاتھ کھڑے کر دیں کہ بھئی ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ جو نیٹو ممالک ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اپنا اسلحہ دے رہے ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں،
لیکن ہم جو ہے فوج اپنی نہیں بھیجیں گے. لیکن فوج بھیجنے پر جہاں تک ابھی تک جو بات ہو چکی ہے اس میں امریکہ، فرانس اور جرمنی جو ہے وہ راضی ہو گئے ہیں، اور ان کے جو ہے یہ فوج بھیج رہے ہیں. اور پہلے سطح پر بتایا گیا ہے کہ فرانس کی جو فوجیں ہیں وہ وہاں پر یوکرین جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید فرانس کی فوج کا تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میرے پاس جیسے اطلاع میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ وہاں پر آلریڈی جو ہے نیٹو کے بوٹس آن گراؤنڈ ہیں. اچھا، دوسرا یہ کہ روس نے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج فوری طور پر امریکی ترجمان میتھیو ملر سمیت 270 کے قریب امریکی جو ہے اہلکاروں پر فوری پابندی لگا دی ہے روس میں داخلے کی، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ بالکل بھی یہاں پر داخل نہیں ہو سکتے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو علاقے ہیں جو کہ روس کے قریب جو بارڈر کے قریب ہیں اور جو کہ نیٹو کے ساتھ ہے، وہاں پر بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے نہایت ہی خاموشی کے ساتھ وہاں سے یہ ہتھیار جو ہیں منتقل کیے ہیں، اور انہوں نے بھی بڑے بھاری ہتھیار جو ہے وہاں پہ نصب کر دیے ہیں روس کے خلاف. اچھا، اسی پس منظر میں آج ویانا کے اندر جو سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے کوئی بات چیت ایک بیٹھک ہوئی تھی، اس میں آج جو روسی منصوب ہیں انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے اندر واشنگٹن کو اور برسلز کو وارن کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جو جنگجو جو پالیسی جو آپ جو لے کے چل رہے ہیں، اور وہ آپ کو بہت مہنگی پڑے گی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پیوٹن جو بار بار کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن نے کم از کم 12 یا 14 دفعہ سے وہ کے قریب وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیوٹن نے اس بات کے اوپر آپ کو وارننگ دی ہے. اور ہمارے اس وارننگ کو واشنگٹن اور پلس نیٹو جو ہے ہماری اس وارننگ کو وہ یہ صرف ایک دھمکی سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے پاس انتہائی مہلک ہتھیار ہیں، اور جس سے جو ہے پھر بڑی تباہی مچے گی. تو ہمیں پھر کوئی یہ نہ کہے، اقوام متحدہ سمیت یا کوئی سیکورٹی کونسل یا کوئی عالمی ادارہ یہ نہ کہے کہ پھر ہم نے جو ہے زیادتی کی، کہ ہم تنگ آ چکے ہیں اور ہم پہ بڑا سخت دباؤ ہے. آج انہوں نے بڑا سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. تو آج کی جو ویانا سیکورٹی کونسل کے میں جو ان کے الفاظ تھے، اور جو روس کی جانب سے جو امریکی 270 لوگوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، اور سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب انتہائی خراب ہونے جا رہا ہے. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگلے 48 سے 75 گھنٹے جو ہے نا یہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہوں گے. دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ روس نے اسی پس منظر میں یوکرائن کے اوپر بڑے زبردست حملے شروع کر دیے ہیں، اور آج 2-3 جگہ انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے کالسٹر بموں کا استعمال کیا ہے. اور ایک جگہ انہوں نے ان کے ہوائی اڈے کے اوپر جو ڈیفنس کا تھا وہاں پہ تقریباً کو 11 ہیلی کاپٹر کھڑے تھے، کچھ جہاز بھی کھڑے تھے، اسلحے کا بہت بڑا ڈپو تھا، وہاں پہ بھی انہیں کلسٹر بم پھینکا. وہاں سے کافی نقصان کی اطلاعات آ رہی ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ روس کو شاید اب چومکھی لڑنا پڑے گی. لیکن چونکہ روس کے ساتھ اس وقت بیلاروس بھی ہے، اور بیلاروس کا کیونکہ بیلاروس نے بھی اعلان جنگ کر دیا ہے اور اس نے ڈپلائمنٹ کر دی ہے. بیلاروس اگر لڑے گا تو بیلاروس فوری طور پر جو بیلاروس کی جو فوج لڑے گی وہ نیٹو کی پولینڈ کو اور یوکرین کا جو ہے اس کو تو یہ انگیج آرام سے بیلاروس کر لے گا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی پولینڈ یعنی سامنے جو ان کے پڑ رہے ہیں اس وقت جرمنی ہے، فرانس ہے، اور یہ چھوٹے ملکوں کا تو خیر اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سامنے فن لینڈ ہے، فن لینڈ کے ساتھ تقریباً کو بہت 1300 کلومیٹر لمبی جو ہے سرحد ہے روس کی. تو روس کے لیے جو اصل بارڈر ہوں گے لڑنے کے لیے وہ اصل میں ہوگا روس کو ایک فن لینڈ کا ہوگا، ایک جو اور دوسری طرف سے جو اس کو حملے کرنا پڑیں گے، اگر ڈیفنس کرنا پڑے گا تو جرمنی اور فرانس سے کرنا پڑے گا. اور جو میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں مجھے لگتا ہے کہ روس نے اس کے تمام جو ہے دفاعی اپنے وہ اس کے لیے جو بھی ہوتا ہے طریقہ کار وہ اس کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے. باقی جو خطرہ تھا کہ بالکل سامنے سے جو فرنٹ آتا ہے یوکرین کا بھی آتا ہے، پولینڈ کا بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں جرمنی کا بھی جو ہے یہ آپ کی جو بیلاروس ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ بیلاروس کے پاس بھی انتہائی خطرناک ہتھیار وہی ہیں جو پیوٹن نے ان کو دیے ہیں. اس تمام صورتحال کے اندر ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، دوسری طرف یہ کہ غزہ کے اندر جو ہے جہریت جاری ہے، اور اب تک جیسے میں نے بتایا کہ 45,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 160 دن اب تک ہو چکے ہیں، لیکن وہاں جو ہے اس کو کوئی روکنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اندر جو امدادی جو کیمپ تھے جہاں پہ لوگ جس وقت آپ کو پتہ ہے بہت ساری پاکستان سمیت سب جگہ کہاں سے امدادیں جا رہی ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو جو امداد جمع کرنے کے لیے جو گوڈاؤن ہے اس گودام کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کر دیا اور اس گودام کو بھی انہوں نے تباہ کیا. تو یعنی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جس طریقے سے بربریت اور ظلم جو ہے وہاں پہ اسرائیل نے روا کر رکھا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے. اور اس وقت ویسے بھی جو ہے امریکہ اپنے معاملات میں پھنس گیا ہے، اور لگتا ہے تو ایسا ہی ہے
کہ بائیڈن جو ہے پورے اس طرف کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے، جیسے میں نے کہا تھا اور میری آبزرویشن بھی ہے، میری گٹ فیلنگ بھی ہے، کچھ میرے پاس اطلاعات بھی ہیں کہ بائیڈن کی کوشش یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر ایک صورت میں ہو سکتا ہے یہ معاملہ الیکشن آگے پیچھے ہو جائے، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر جنگ بڑی چھڑ جاتی ہے اور اس طرح کی جنگ چھڑ جاتی ہے کہ روس اور امریکہ اگر مد مقابل آ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ شاید امریکن جو الیکشن ہے یا کوئی انتخابات ہیں ان کے اندر کو آگے پیچھے ہو جائے. ابھی تک کہا کچھ نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال بائیڈن کی کوشش یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر امریکی انتخابات سے پہلے اگر روس کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے اور روس کو اگر شکست ہو جاتی ہے، جیسے کہ نیٹو کے ماہرین کہہ رہے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بائیڈن یہ سمجھیں گے کہ وہ نیکسٹ جب بھی اگر الیکشن نومبر میں ہو یا اگر آگے ہو جاتے ہیں جنگ کی وجہ سے، تو ان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہوگا یہ کہنے کا کہ انہوں نے روس کو شکست دی ہے. جبکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس جنگ کے اندر کہیں امریکہ کوئی بہت بڑی شکست ہو جائے. بہرحال یہ ایک صورتحال اس وقت بڑی دلچسپ چل رہی ہے. ٹرمپ کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ، ہاں بالکل ٹرمپ جو ہے معاملات جو ہے آ رہے ہیں، اور ٹرمپ سے جب پوچھا گیا سارے معاملات پر، تو انتہائی قریبی ذرائع ٹرمپ کے جو ہیں، کوئی ترجمان کی بات نہیں کر رہا میں، ان کے قریبی جو فیملی کے وہ ذرائع ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے داماد جو ہیں دوسرے تیسرے وہ سب یورپ میں ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کے بڑے کلوز فیملی ریلیشن کے بھی کچھ لوگ ہیں. ان میں سے جو کہ ٹرمپ کے انتہائی قریبی ہیں، ان میں سے کب کسی نے یہ پوچھا تھا ان سے جو ڈیفنس سے متعلق ہیں کہ بھئی یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے، آپ کے آنے کے چانسز ہو رہے ہیں کہ آپ اگر آگے تو فوری طور پر جو ہے روس کی اور یوکرائن کی اور یہ جو معاملہ چل رہے ہیں، غزہ کا جو معاملہ چل رہا ہے خاص طور پہ، اور یہ جو اس وقت وہ ساؤتھ چائنا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ میں ان تین کو تو سیدھا کر دوں گا بالکل. یعنی ایک تو انہوں نے کہا کہ میری جو ہے نظر، انہوں نے کہا کہ میری نظر یوکرائن پر بھی ہے، اور میری نظر غزہ کے اوپر بھی ہے، اور میری نظر پاکستان پر بھی ہے. بڑی اہم خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، انہوں نے پاکستان سے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ میری نظر پاکستان پر بھی، اور میں آ جاؤں گا تو میں ان سب کو سیدھا کر دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہاں سے یہ بات اور بھی مزید پتہ لگتی ہے کہ جو کچھ جو یہاں پر ہوا ہے نا، ڈرامے بازی پاکستان کے اندر، یہ 100% جب میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ میری اطلاعات بھی تھی اور میں نے اس بات کے ثبوت بھی دیے تھے، اب وہ آہستہ سے کنفرم ہوتی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بائیڈن انتظامیہ کے کہنے پہ ہی ہوا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب ایک بات اور بھی اس سے لگ رہی ہے سامنے. میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ 20 مارچ کو امریکی جو نمائندگان ہیں انہوں نے ایک اہم اجلاس بھی بلایا ہے، اور اس اجلاس کے اندر یہ اس پہ غور کیا جائے گا کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں، اس الیکشن کے اندر جو اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ کون سی جماعت جو ہے جیتی تھی، عوام نے کس کو مینڈیٹ دیا، اور اس وقت یہ کس طریقے سے جو امریکہ نے کون سا طریقہ کار وہاں پہ ایڈاپٹ کیا ہے. تو میں اس پس منظر میں تو میں کہوں گا کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کی شاید کو قسمت ہی خراب ہے. انہوں نے تو عمران کو پابند سلاسل کر کے سب کو باندھ بوند کے الیکشن کرا دیے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید الیکشن میں عمران کو بڑی زبردست شکست ہوگی، زبردست انہوں نے دھاندلی کی، لیکن سارا معاملہ جو ہے الٹا پڑ گیا اور بڑی اسٹیبلشمنٹ کو پریشانی ہوئی. خیر بہرحال جیسے تیسے کر کے، بےایمانی کر کے، جھوٹ بول کے، سچ بول کے انہوں نے اپنے لوگ بھی بٹھا دیے. اب جب وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں، تھوڑا سا کام لگا ہے ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی جو پیارے جو آئے ہیں حکومتوں میں، اس کی حکومت کو تھوڑا سا بھی دھکا لگنا شروع ہوا ہے، اسٹارٹ ہونے لگی ہے، تو پیچھے سے ٹرمپ کی آمد کے ڈول بجنے لگے. تو یہ پھر ان کے لیے اور مصیبتیں پڑ گئیں کہ اب یہ کیا عذاب ہو گیا، اگر وہ آ گیا تو پھر وہ کہانی خراب ہو جائے گی. تو اب فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو ہے عمران کا کچھ قصہ یہ تمام کریں. یہ بہت بڑا رسک میں کوشش کچھ لوگ کر رہے ہیں، میں بڑی اہم خبر دے رہا ہوں. کچھ لوگوں کا مشورہ ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے قبل کہ عمران کو نامعلوم مقام پر جو ہے منتقل کر دیا جائے، اور وہاں پر کسی کی کوئی دسترس نہ ہو، اور ان کے جن کے مقدمات وغیرہ چلانے ہیں ان کو ورچوئل طریقے سے جو ہے نا وہ چلایا جائے، اور مخصوص ہر ایک جگہ کر دی جائے جہاں پہ کہ جس بھی کورٹ کا یا جس عدالت کا جو بھی کیس ہوگا، وہاں کا وہ جج اور وہ ان کا عملہ اس مخصوص مقام پر آئے گا، اور وہاں پہ ورچوئل طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ ظاہر معاملہ چلائیں گے. یہ بھی ایک اس پہ غور ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اگر انہوں نے عمران خان کو اس طرح کہیں اگر نامعلوم مقام پر پہنچایا تو کوئی پبلک کا ریئیکشن نہ آئے. دوسرا، الیکشن کمشنر کے دن چونکہ اب نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی کام پورا ان کا ہو گیا، انہوں نے خدمات پوری کر لی ہیں، تو وہ اب سنا ہے کہ وہ کینیڈا جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں سفیر بن رہے ہیں. سفیر بننے کا تو خیر میں نے معلومات کی، میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ مستقل کینیڈا میں سیٹ ہونا چاہتے ہیں.
لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا اسی ویلاگز میں، آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ سکندر سلطان یا اور ان کے 4 حامی ریٹائرمنٹ کے بعد دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جائے، زمین ان پر تنگ ہوگی، پاکستانی ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا، میں لوگوں کی فیلنگز بتا رہا ہوں، کیونکہ میں یہاں مختلف ملکوں کے اندر جب میں جاتا ہوں، لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو لوگ آپ یقین کریں کہ بالکل کہتے ہیں نا کہ یہ یہاں تک ہوئے بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ایک دفعہ یہ آئیں یہاں پر کوئی، اور پھر ہم دیکھیں گے پھر ہم کیا کرتے ہیں. جو اوورسیز پاکستانی جس طرح انہوں نے ہمیں ٹکرایا ہے، نہ ہمیں ووٹ کا حق دیا ہے، جس طرح ہمیں انہیں غدار کہا جا رہا ہے، جس طرح ہمیں ملک دشمن کہا جا رہا ہے، تو ہم ان لوگوں کو بتائیں گے کب تک یہ وہاں پاکستان میں آئیں گے، کبھی تو ریٹائر ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی. تو یہ کینیڈا جائیں گے، اور کینیڈا میں ان کی نیشنلٹی کا مجھے بتایا گیا ہے کہ پروسیس آلریڈی ڈال چکے ہیں غالباً، اور ان کی کچھ فیملی کے لوگ آلریڈی کینیڈا میں رہتے بھی ہیں، اور ان کی کوئی پراپرٹی بھی ہے وہاں پر ہے. بہرحال یہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، یہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے. دوسرا یہ کہ سنی اتحاد کونسل کے لیے جو مخصوص نشستیں تھیں وہ آپ کو پتہ لگ گیا، اور نہیں ملا اس پہ عمران خان کو ناکامی ہوئی ہے. بہرحال پی ٹی آئی کہہ رہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے. دیکھیے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ وحدت المسلمین سے اگر اتحاد جو انہوں نے کیا تھا وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن بدقسمتی یہ کہ عمران خان کے قریب بھی جیسے ابھی تک میں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، جنہوں نے مل کے جناب کوئی شور شرابہ کر دیا، تھوڑا سا کچھ لوگوں کو باہر سے کھڑا کر دیا کہ یہ عمران خان جو ہے شیعوں کے ہو گئے، پہلے ان کو قادیانیوں کا بنایا گیا تھا، پھر یہودیوں کا بنایا گیا تھا، اب جب وحدت المسلمین سے بات ہوئی تو شیعوں کا ایجنٹ بنا دیا گیا، ایران کا ایجنٹ بنا دیا گیا. وہ صرف اسی لیے کیا تھا کہ وحدت المسلمین کے پاس ایک آدھ سیٹ تھی اور ان کو کہیں یہ مخصوص نشستیں نہ ملنے پائیں. نتیجہ کیا کہ اس سازش میں وہ کامیاب ہوئے، اور مجبوراً انہوں نے فوری طور پر مجبور، ظاہر سی بات ہے عمران خان سے تو اس پر کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو پوزیشن اس وقت ہے، تو اس وقت کسی بھی صحیح یا غلط فیصلے کا جو نا الزام آپ عمران خان صاحب کو نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ جس پوزیشن میں عمران خان ہیں اور جس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے. تو نتیجہ وہ بڑی سوچ سمجھ کے پھر شاید کوئی گیپ ڈالا گیا تھا اس قسم کا، کو پیراشوٹر کودا تھا جس نے یہ پھر سارا معاملہ جو ہے وحدت المسلمین سے معاملات کو کدھر کر دیا سنی کونسل کی طرف. وہ کیونکہ وہ الیکشن لڑے نہیں تھے، وہ چلے گئے. آج ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں مخصوص نشستوں کا جو کوٹا ملنا تھا وہ نہیں ملا. بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے حملے جاری ہیں ابھی تک، اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جے یو آئی، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کہیں نہ کہیں پس پردہ جو نا جا کے قارورہ ملنے کا بڑا خطرہ ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی جو لوگ بڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، جو فیصلہ کن شخصیات ہیں، کہ ان کو پتہ لگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ لگا ہے کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہیں پیچھے سے ان کی کہانیاں کچھ چل رہی ہیں. نواز شریف کو کہہ دیا کہ جناب وہ عارضی طور پر باہر چلے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے. حسن نواز، حسین نواز وہ آ چکے ہیں، بڑے لوگ ہیں، جب چاہیں ان کے لیے جو وہ آئیں اور ان کی تمام سزائیں معاف ہو گئیں. اچھا لوگوں نے اسحاق ڈار کے حوالے سے پوچھا. دیکھیے آپ فکر نہ کریں، میں پھر اس میں بات کروں گا، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. اسحاق ڈار کا میں بتا دوں کہ اسحاق ڈار وزیر خارجہ بنے، وزیر خزانہ بنے، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے، یہاں پہ وزیر خزانہ، وزیر دفاع، اور اللہ آپ کا بھلا کرے وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، وزیر دفاع، اور یہ جو 2-3 ہیں اپنے دو وزارتیں ہوتی ہیں، یہ وزارتیں جو ہے نا، یہ وزارتوں کا کوئی کام نہیں ہوتا. خاص طور پہ یہ 3 وزارتیں جو ہیں، یعنی خارجہ کی اور داخلہ کی اور خزانے کی، یہ جو ہے کسی کے کہنے پہ چلتی ہیں، اور وہ جو چلتی ہیں وہ امریکہ بہادر ہے. امریکہ جو ہے ان کو یہاں پہ پالیسیز دیتا ہے، مغرب سے ان کو پالیسی ملتی ہے، اور یہ تینوں محکمے جو ہے نا انہی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں. تو یہاں پہ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے پھر میں ویلاگ میں کہا تھا کہ آپ مجھے بھی اگر بتا دینا وزیر خارجہ بنا دے یا مجھے وزیر داخلہ بنا دے، تو وہ میں جیسے مجھے ڈکٹیشن ملنی ہے ویسے میں نے کرنا ہے، میں نے چڑیے بٹھانی ہے، اور جو میں نے باہر جا کر کہنا ہے وہ جا کر میں نے کرنا ہے. تو اس پہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہی پالیسی جو ان کو ڈکٹیٹ کرائی تھی اسی پہ کام ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.